کل ہم نے آداب نماز کے اندر چند ایک مسائل پڑھے تھے. اس میں سجدے کے حوالے سے ایک بڑا اہم اور نہایت لازمی جو مسئلہ ہے جس کے بارے میں ہماری اکثر لوگ جو ہے وہ اتنا خاص غور نہیں کرتے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں، جب جماعت کی صورت میں نماز پڑھتے ہیں، تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی طرح سے سجدہ کر رہا ہے، کوئی کسی طرح سے سجدہ کر رہا ہے. اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا جو طریقہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ناک اور پیشانی، یہ دو چیزیں، انہیں خوب زمین پر جما کر رکھتے، اپنے بازو اپنے پہلوؤں سے دور رکھتے، اور دونوں ہتھیلیاں یہاں، یعنی جس طرح میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، دونوں اس طرح، دونوں چہرہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان ہوگا. اب جب سجدہ ہم کریں گے تو ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ کئی ایسے اپنا بازو باہر کی طرف نکال کے رکھتے، جبکہ طریقہ یہ ہے کہ یہ سجدے کے اندر بھی جب جائیں گے تو ہماری انگلیوں کا رخ جو ہوگا وہ قبلے کی جانب ہوگا، اور ہم بڑا اونچا جب سجدہ کریں گے تو ہم زمین سے اونچا ہوں گے، زمین سے. اور حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب سجدہ کرتے تو آپ کا جو پیٹ ہوتا وہ زمین سے اتنا اونچا ہوتا کہ اگر بکری کا بچہ بازوؤں کے درمیان سے گزرنا چاہتا تو گزر سکتا تھا. تو جب سجدہ کریں تو کمر خوب اونچی ہونی چاہیے. بالکل کمر ہمارے ہاں اس طرح بھی ہم نے پڑھا بھی تھا کہ جو رکوع اور سجدے میں اپنی کمر صحیح نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی جو نماز ہے وہ قبول نہیں کی جاتی، اس کی نماز درست نہیں ہوتی، جو اپنی کمر کو سیدھا نہیں کرتا. تو اس حوالے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک اور روایت اس میں آپ نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز نہیں ہے جو زمین پر اپنا ناک نہ رکھے. ہمارے ہاں عموماً سجدہ کرنے والے بڑا اونچا ہو کے سجدہ کرتے ہیں کہ پیشانی تو لگ رہی ہوتی لیکن ناک زمین سے نہیں لگ رہی ہوتی. تو اس کے بارے میں علیحدہ سے اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کی نماز ہی نہیں ہے جس کا ناک جو ہے وہ زمین پر نہیں لگتا. تو یہ ایک ایسی غلطی ہے جس کو ہم جانے انجانے میں کرتے اور ہم سمجھتے ہیں کہ صرف پیشانی زمین پر ہے تو ٹھیک ہے سجدہ ہو جائے گا، جبکہ یہ ایک ہی چیز ہے، یہ دونوں ایک ہی ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو 7 اعضاء اس کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں. اس کا چہرہ، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں. کتنے ہو گئے؟ 2 پاؤں، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ، 6 اور یہ 7. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی صرف پیشانی رکھ رہا ہے اور ناک نہیں رکھ رہا تو اس کا سجدہ نہیں ہے. اس کا خیال جو ہے وہ رکھنا چاہیے. اب ایک بڑا اہم مسئلہ یہ ہے، ہمارے ہاں ایک معاملہ چلا آ رہا ہے کہ ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ جان بوجھ کر، بعض متعصب جو لوگ ہیں، اب کسی بندے نے مشہور ہونا ہو تو وہ ان مسائل کے اوپر بات کرنا چاہتا ہے، اور جس کو ان چیزوں کی مسائل کی حقیقت کا بھی علم نہیں ہوتا. ہمارے ہاں یہ ہے، اور جس کا حدیث پاک میں بھی ثبوت ملتا ہے، میں آگے چل کے اس کی وضاحت کروں گا. یہ سنن ابو داؤد کے اندر، جامع ترمذی کے اندر، سنن نسائی اور ابن ماجہ نے اسے روایت کیا، اور امام ترمذی نے اسے بنیادی طور پر رکھا. امام ترمذی نے اس جملے کو نقل کر کے فرمایا کہ اکثر اہل علم کا یہی قول ہے، اکثر اہل علم کا یہی قول ہے. اب جو جامع ترمذی کی حدیث نمبر ہے، جامع ترمذی کی حدیث نمبر ہے 268. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں. حضرت وائل فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اذا سجدہ، کہ جب آپ سجدہ کرتے، یدع رکبتیہ، تو اپنے گھٹنے رکھتے، قبل یدیہ، اپنے ہاتھوں سے پہلے. آپ زمین پر کیا رکھتے؟ اپنے گھٹنے رکھتے، اس کے بعد ہاتھ رکھتے.
اور اٹھانے میں پھر اس کا الٹ کرتے۔ حضرت وائل کی اس روایت کو نقل کرنے کے بعد امام ترمذی فرماتے ہیں والعمل علیہ عند اکثر اہل العلم، اکثر اہل علم کا اس پر عمل ہے، اکثر اہل علم کا کیا ہے؟ اس پر عمل ہے۔ اور دارمی کے اندر بھی یہی روایت ہے، سنن دارمی میں، اور یہ سند حسن کے ساتھ ہے، اس میں بھی یہی ذکر ہے کہ حضرت وائل فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ سجدہ کرتے تو آپ سجدے میں پہلے اپنے گھٹنے رکھتے، پہلے اپنے گھٹنے رکھتے اور پھر اپنے ہاتھ رکھتے۔ اب یہ صرف حدیث کے اندر ہی نہیں ہے، اس کو جو اہل حدیث علماء میں زاد المعاد امام ابن قیم، اور یہ سیرت نبوی پر معرکۃ الآراء کتاب ہے، یعنی اس کے ٹائٹل پر بھی یہ لکھا ہوتا ہے، اور وہ ٹائٹل پر جو جملہ ہے میں وہ آپ کے سامنے سناتا ہوں کہ سیرت النبی پر دنیا کی، سیرت النبی پر دنیا کی سب سے زیادہ مستند اور عظیم الشان کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جو بھی سیرت کے اوپر کوئی کتاب لکھنا چاہتا ہے یا سیرت کے اوپر کوئی کام کرنا چاہتا ہے وہ امام ابن قیم جوزی کا محتاج ہے۔ اتنا انہوں نے اس پر کام کیا ہے کہ ان کے بغیر آپ سیرت کے اوپر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ امام ابن قیم جوزی نے اس میں لکھا، اور یہ اہل حدیث مسلک کے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ اہل حدیث ان کو اپنا سب سے بڑا امام مانتے ہیں۔ انہوں نے زاد المعاد کے اندر یہ لکھا۔ اب ان کا یہ جملہ ہے، امام ابن قیم کا یہ جملہ ہے کہ سجدے کے وقت، اور یہ زاد المعاد کی جلد نمبر اول ہے، صفحہ نمبر 208 ہے، سجدے کے وقت پہلے آپ گھٹنے زمین پر رکھتے، پھر ہاتھ، اس کے بعد ماتھا اور ناک۔ احادیث صحیحہ سے یہی ثابت ہے، احادیث صحیحہ سے یہی ثابت ہے۔ وائل بن حجر کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا سجدے میں پہلے آپ گھٹنے ٹیکتے، پھر ہاتھ رکھتے، اور جب سجدے سے اٹھنے لگتے تو پہلے ہاتھ اٹھاتے اور آخر میں گھٹنے۔ اس کے خلاف کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے، اس کے خلاف کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ دوسرا حوالہ اس پر ابن تیمیہ کا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا جو مجموع الفتاویٰ ہے، اس کی جلد نمبر ہے 22 نمبر جلد ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 219۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ سوال یہ کیا گیا، شیخ رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ نماز کے اندر جب جائیں گے تو گھٹنے پہلے رکھیں گے یا ہاتھ پہلے رکھیں گے؟ یاد رہے جو موجودہ دور میں اہل حدیث ہیں وہ ہمارے اس طریقے کی مخالفت کرتے، جبکہ میں آپ کو ذکر کروں، ایک شیخ الاسلام ابن تیمیہ، امام ابن قیم جوزی رحمہم اللہ، عبدالعزیز بن باز سعودی عرب کے مفتی اعظم گزرے، شیخ محمد بن صالح عثیمین، یہ دونوں عرب کے بڑے مشہور مفتیان اعظام میں شمار ہوتے ہیں۔ اب ان کے نزدیک یہی طریقہ ہے۔ ابن تیمیہ کیا فرماتے ہیں؟ جب یہ سوال ہوا تو کہتے ہیں اما الصلاۃ بکلیہما فجائزۃ باتفاق العلماء، کہتے ہیں دونوں طریقے جائز ہیں علماء کے اتفاق کے ساتھ۔ ان شاء المصلی یدع رکبتیہ قبل یدی و ان شاء وضع یدی ثم رکبتیہ، کہتے ہیں کہ چاہے وہ ہاتھ پہلے رکھ لے چاہے گھٹنے پہلے رکھ لے، دونوں طریقے درست ہیں۔ جبکہ ہمارے دور کے اہل حدیث کہتے ہیں نہیں جی، جو پہلے گھٹنے رکھتے ہیں ان کا طریقہ بالکل اصلاً ثابت ہی نہیں ہے۔ یعنی اس قدر ڈھٹائی کا عالم یہ ہے، یا حدیث سے ناواقفی کہہ لیں یا اپنے اکابرین سے ناواقفی کہہ لیں۔ ان کی کتابوں میں یہی درج ہے کہ جو اس طریقے کے خلاف نماز پڑھتا اس کی نماز ثابت ہی نہیں ہے۔ ایک سبق انہیں رٹا دیا گیا کہ جو آپ کا طریقہ ہے وہ صحیح ہے، اس کے علاوہ سارا طریقہ جو ہے وہ حدیث سے الٹ ہے، حدیث میں ہے ہی نہیں، حدیث میں یہی ہے جو آپ کرتے ہیں۔ اب وہ بیچارے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، جو حدیث میں ہم وہ کرتے ہیں یہ سارے کے سارے حدیث کے مخالف ہیں۔ اب حدیث کے اندر یہ طریقہ بھی ہے، حدیث کے اندر دوسرا طریقہ بھی ہے، ان دونوں میں مطابقت کریں۔ جب انسان کا جسم بھاری ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، تو وہ پہلے گھٹنے زمین پر نہیں رکھ سکتا، پہلے وہ ہاتھ رکھتا ہے نا ایسا؟ اس سے پہلے گھٹنے زمین پر نہیں رکھے جاتے، تو پہلے وہ ہاتھ رکھ لیتا۔ اس میں کون سی قباحت ہے؟
کہ آپ یہ کہیں کہ جی صرف ہمارا طریقہ جو ہے وہ حدیث کے مطابق ہے، اور یوں باور کروایا جاتا ہے جیسے اگلے کے پاس حدیث ہی کوئی نہیں۔ اور میں نے آپ کو جامع ترمذی کی حدیث سنائی اور سنن دارمی کی حدیث ذکر کی جو سند حسن کے ساتھ سنن نسائی کے اندر ہے۔ تو یہ معاملہ، یہ کہنا کہ جی یہ معاملہ حدیث میں ہے ہی نہیں، سنن دارمی کے اندر، جامع ترمذی کے اندر، صحیح ابن حبان کے اندر، صحیح ابن خزیمہ کے اندر، یہ سب جگہ یہی روایات موجود ہیں۔ میں ان کا نمبر آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ سنن دارمی کا حدیث نمبر ہے 1359، سنن ابو داؤد کا حدیث نمبر ہے 838، سنن ابو داؤد کا 838، اور جامع ترمذی کا حدیث نمبر ہے 268، صحیح ابن خزیمہ کا حدیث نمبر ہے 626، صحیح ابن حبان کا حدیث نمبر جس کے تحت یہ جملہ ہو رہا ہے، ذکر کیا جا رہا ہے جس حدیث کے تحت 1912۔ یہ ساری کی ساری روایات ثابت ہیں کہ جی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پہلے زمین پر کیا رکھے؟ گھٹنے رکھے۔ اور ابن قیم جوزی نے کہا کہ اس کے خلاف کوئی صحیح حدیث ہے ہی نہیں، یعنی آپ کے امام تو کہہ رہے ہیں کہ یہی طریقہ صحیح ہے، اس کے خلاف تو کوئی صحیح حدیث ہے ہی نہیں، جبکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا کہ دونوں روایات جو ہیں، دونوں طریقے صحیح ہیں۔ تو جب انسان جوان ہے، اس کے پاس ہمت ہے، تو پہلے گھٹنے رکھے، جب وہ تھوڑا سا اس کا وجود بھاری ہو جائے، بوڑھا ہو جائے، تو پہلے وہ ہاتھ رکھ لے تاکہ اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے، اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے۔ اس میں جھگڑے والی کوئی بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب اگلا جو معاملہ ہے اس میں نے ذکر کیا کہ کیسے سجدہ کیا جائے گا، پہلے زمین پر گھٹنے، پھر ہاتھ، اور پھر اپنا ماتھا، اور پھر ناک۔ اب جب سجدہ کیا جائے گا تو پیٹ زمین سے اتنا اونچا ہوگا کہ نیچے سے بکری کا بچہ اگر گزرنا چاہے تو گزر جائے، اور بازو جو ہوں گے یہ پہلوؤں سے جدا ہوں گے، اسی طرح جو پیٹ ہے وہ رانوں سے جدا ہوگا۔ لیکن یہ مرد کا طریقہ ہے، یہ ذہن میں رہے۔ ہمارے ہاں عورت کے حوالے سے اب ہم اس پر بھی تحقیق نہیں کرتے، چونکہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کوئی نہیں، بچے جہاں کو جا رہے ہیں جاتے رہیں۔ بچہ جب جاتا ہے تو سب سے پہلے بچہ آ کے آپ پر فتویٰ لگاتا ہے، نہیں جی آپ کا طریقہ، امی آپ کا جو طریقہ ہے یہ حدیث کے خلاف ہے۔ تو ماں بیچاری یہ سوچ کے پریشان ہو جاتی ہے کہ میرا طریقہ حدیث کے خلاف ہے۔ تو جو آپ کا طریقہ چلا آ رہا تھا وہ سارا کا اس کے اوپر ایک جملہ کہہ کے جی آپ کا طریقہ حدیث کے خلاف ہے۔ میں ایک آپ کے سامنے یہ فتاویٰ علماء حدیث ہے، اس کا پہلا ایڈیشن چھپا تھا 1974 میں۔ کب چھپا تھا؟ تو آپ اپنی بیٹی کو، چونکہ ہمارے ہاں تو رواج نہیں ہے، وہ جہاں جا رہا ہے بیٹا بیٹی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ جہاں جاتا ہے کیا پڑھتا ہے کیا نہیں پڑھتا، کس سے سیکھتا ہے کس سے نہیں سیکھتا، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ 1974 میں یہ چھپا، اور جن مفتی صاحب کا میں فتویٰ آپ کو ذکر کر رہا ہوں ان کی وفات ہے 1913 میں، 1913 میں۔ اب 1913 میں جو دنیا سے رخصت ہوئے صاحب علم، وہ یہ فتویٰ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد اپنی مراسیل میں لکھتے ہیں، سنن کبریٰ میں امام بہقی نقل کرتے ہیں، زید بن ابی حبیب وہ روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی امرأتین تصلیان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس سے گزرے جو نماز پڑھ رہی تھی، تو آپ نے فرمایا جب تم سجدہ کرو تو سمٹ کر سجدہ کرو، کیونکہ عورت اس فعل میں آدمی کی طرح پر نہیں ہے، عورت اس فعل میں آدمی کی طرح پر نہیں ہے۔ اور بہقی نے مرفوعاً روایت کیا، یہ فتاویٰ علماء حدیث کی جلد نمبر 3 اور 4 ہے، اور جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 148 اور 149 ہے۔ بہقی نے مرفوعاً روایت کیا کہ جب عورت سجدہ کرے تو اپنی پیٹ کو اپنی رانوں سے ملا لے، اس میں زیادہ پردہ ہے۔ مرد کا کیا ہے کہ زمین سے اتنا اونچا ہو کہ نیچے سے بکری کا بچہ گزر جائے، اور عورت کے بارے میں کیا حدیث کہہ رہی ہے کہ وہ اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے ملا لے، یعنی وہ جب سجدے میں جائے تو جھک جائے اور اپنا پیٹ رانوں سے ملائے۔ آگے پوری تفصیل ہے 2 صفحوں پر۔ آخری جو جملہ عبد الجبار غزنوی رحمہ اللہ متوفی 1913، وہ کہتے ہیں غرض
عورتوں کا انضمام و انخفاض، یعنی عورتوں کا سمٹ کر سجدہ کرنا، عورتوں کا ملنا نماز میں احادیث و تعامل جمہور اہل علم از مذاہب اربع وغیرہ ہم سے ثابت ہے۔ اس کا منکر کتب حدیث اور تعامل اہل علم سے بے خبر ہے۔ یعنی عورتوں کا سمٹ کر سجدہ کرنا حدیث سے ثابت ہے، کہتے ہیں جو اس کا انکار کرے وہ کتب حدیث سے ہی بے خبر ہے۔ یعنی اہل حدیث مفتی یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ عورت کا سمٹ کر سجدہ کرنا کس سے ثابت ہے؟ حدیث سے ثابت ہے، کتب حدیث سے، اور تعامل اہل علم اس سے یہ ثابت ہے۔ کہتے ہیں جو اس کا منکر ہے، اس کا منکر کتب حدیث سے بھی بے خبر ہے، اہل علم کے عمل سے بھی بے خبر ہے۔ اور اب آج اگر یہ کہے تو آپ اسے کہیں بھائی جب تیرے اماں ابا بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، تو بیٹی آج پیدا ہو کے ہم پر فتوے لگا رہی ہے، جب میں بھی پیدا نہیں ہوئی تھی تب کا انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے کہ عورت چاہے وہ سمٹ کر نماز میں سجدہ کرے گی۔ تو یہ معاملہ ہے، مرد کا اور عورت کا ہمارے ہاں نماز کے طریقے میں فرق ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان معاملات کو سمجھنے کی اور ان معاملات میں اللہ تعالی ہمیں وسعت کی، کہ ہم ذرا سی بات پر اختلاف جو ہے اس کو برداشت نہیں کر پاتے۔ ہم کہتے ہیں اس نے ہمارے طریقے کے مخالفت میں نماز ادا کی لہذا یہ دین سے خارج ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تعصب سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔